اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ کو توبہ، استغفار کس سے کہتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ بیان کروں گی، اور استغفار کی کیوں ضرورت ہے ہماری زندگی میں یہ بیان کروں گی، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کس طرح کرنی چاہیے، کتنی بار ہمیں اسے روزانہ پڑھنا چاہیے، یہ آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گی۔ استغفار کہتے کسے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں پچھلے گناہوں پر ندامت کرنا۔ اگر ہم سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہو گیا ہے اور ہمیں تو فوراً اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، اس گناہ کی معافی مانگنی چاہیے، ندامت ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے اپنے رب کے سامنے، اور آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اسے ہم کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا، کہ اب میرے رب کائنات ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے، اور آئندہ ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ پکا ارادہ کرتے ہیں وہ گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ جب بندے کو استغفار کے فائدے معلوم ہو جائیں، اس کے جو معجزات معلوم ہو جائیں، تو اسے پھر کبھی بھی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ استغفار کے ذریعے اس کے کام خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی نشانی ہے، جو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور صبح کے وقت اپنے رب سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر کے لوٹ رہے تھے، اور حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ استغفار کریں، تو پھر دوسروں کو تو ہر وقت ہی استغفار کرنا چاہیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ بس آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے استغفار کیجیے، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جیسا آپ نے گناہ کیا ہے ویسی آپ نیکیاں کریں، گناہ کے حساب سے نیکیاں کریں۔ جس قسم کی گناہ زیادہ کیے ہیں اسی قسم کی نیکیاں زیادہ کرو۔ اگر آنکھ سے گناہ کیا ہے، شرمگاہ سے گناہ کیا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں۔ شرمگاہ کے گناہ زنا اور لطاوت ہے، لوگوں کو ان سے بچاؤ اور ان کی شادیاں جلد از جلد کرو۔ اسی قسم کی نیکیاں کرنے سے گناہ جلدی معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے دنیا میں جتنی لذتیں اٹھائیں اتنا ہی وہ قبر کے قریب ہوتا ہے، جنہوں نے گناہوں کی لذت اٹھائی ہوگی اتنا ہی ان پر زیادہ ہی قبر اسے دبائے گی، یعنی کہ جتنا زیادہ اس نے دنیا میں رہ کر، دنیا میں گم ہو کر، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر، دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر زندگی گزاری ہوگی، وہی گناہ اس کو قبر میں دبائیں گے، اس کو دبوچیں گے۔ جیسے انسان کی مثال ہے، اگر نوٹ بنانے کی مشین انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو رات کو بھی نہیں سوئے گا۔ تو ہمیں یہ جسم خوب نیک بنانے کی مشین ہے، اس لیے اس جسم سے خوب نیکیاں بنائیں۔ بنی اسرائیل کی عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو بخشش ہوئی، تو کیا پیاسے انسان کو پانی پلانے سے بخشش نہیں ملے گی؟ دوسروں کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے، اور یہ تو کہتے رہنا چاہیے، کمی کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، آپ کے حق تھے مگر پورا نہ کر سکے تو معاف کریں۔ اگر آپ کا حق کسی کے اوپر ہے اور اگر وہ رہ گیا ہے تو اسے فوراً معاف کر دیں۔ جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس حال میں جو قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ عام حالت میں نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کے پاس رہتا ہے، اس لیے ٹوٹے دل کے وقت اللہ تعالیٰ خصوصی قرب نصیب ہوتا ہے۔ تنگی، تکلیفیں اور لوگوں کی باتیں، الزامات، اس سے قرب کے جذبات، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر دیتا ہے، اس لیے ان چیزوں پر خوب
کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بڑا عالم وہ نہیں جسے زیادہ معلومات ہے یا وہ زیادہ باتیں کرنا والا ہے، بلکہ بڑا عالم وہ ہے جو جس پر گناہ کے نقصانات زیادہ واضح ہوں اور وہ گناہوں سے بچ کر رہتا ہو. وہ بڑا متقی ہے جو ذکر سے غفلت پر بھی توبہ کرتا ہو، اگر غفلت نہیں تو نفسانی خواہشات سے توبہ کرتا ہے. جن کو خیالات اور وسوسے نہیں آتے تو عمل میں اخلاص کی کمی پر توبہ کرنے چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور وہ اخلاص سے نیت کرنے سے کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہمارے اس عمل کو ضرور قبول فرمائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس قادر مطلق کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم اتنی خطائیں بھی کرو اور ان خطاؤں سے زمین اور آسمان بھر جائے اور پھر بھی تم اللہ سے مغفرت طلب کر لو تو اللہ پاک ضرور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا. قسم اس ذات کی پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ بالفرض تم بالکل خطا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو خطائیں کرے گا اور پھر وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرے گا. ایک حدیث میں ہے ابلیس شیطان نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ عزت و جلال کی قسم کہ میں اولاد آدم کو جب تک ان کے بدن میں جانے ہیں برابر گمراہ کرتا رہوں گا. تو اس پر اس کے پروردگار نے فرمایا، تو مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں بھی ان کی برابر مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے. ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہنا شروع کر دیا، ہائے میرا گناہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ ایک اور حدیث میں شریف میں آیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. جب کوئی بھی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر اس پر ندامت ہو کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار میں تو گناہ کر بیٹھا، اب تو اس کو بخش دے، تو اس کا پروردگار فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا پروردگار جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی کرتا ہے، تو سن لو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر وہ بندہ جب تک خدا چاہتا ہے اس عہد پر قائم رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر ندامت کو کہتا ہے، اے میرے پروردگار میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوں، تو اس کو بھی بخش دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی کرتا ہے، تو سن لو میں نے اس کو پھر معاف کر دیا. پھر جب تک خدا چاہے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر ندامت ہو کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار میں پھر مجھ سے کوئی اور گناہ کر بیٹھا ہوں، تو اس کو بھی بخش دے. اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کی یقین ہے کہ اس کو پھر پروردگار معاف کر دے گا جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر سزا بھی دیتا ہے. سنو میں نے اپنے اس بندے کو معاف پھر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بندے کے گناہ اور توبہ کرنے کا ذکر فرمایا. اس کے بعد فرمایا، پس اس طرح جو چاہے کرتا رہے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے. سبحان اللہ. اس لیے ایک حدیث میں خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کا نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے اور فوراً ہمیں اپنے رب کے سامنے رجوع ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمارا رب غفور الرحیم ہے، وہ نوازنے والا ہے، وہ دینے والا ہے. تو جب چاہیں اپنے رب سے مانگتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.